حالت میں ہوں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 ایسی نشانیاں دکھائی ہیں کہ اس سے یقین آ جائے کہ یہ بہت اونچی ذات کی طرف سے یہ کام ہو رہے ہیں اور یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 ایسی نشانیاں دکھائیں جس میں ایک چیز کی فزیکل حالت بدل گئی، یعنی کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا ما فوق الفطرت، سپر نیچرل، جس کو دیکھ کے انسان ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. وہ سٹک جو تھی وہ سام بن گیا اور ان کا ہاتھ جو تھا وہ بالکل سورج کی طرح چمکتا ہوا ان کی اپنی بغل میں سے نکلا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ دوسری نشانی ہے لِنُرِيَكَ، تاکہ ہم تجھے دکھائیں من آیاتنا الکبریٰ، اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے. یعنی یہ جو ہم نے آپ کو دکھائی ہیں یہ کوئی بڑی نشانیاں نہیں ہیں، ابھی تو ہم آپ کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے، جیسے سمندر کا پھٹ جانا، جیسے چشموں کا جاری ہو جانا، جیسے من و سلوہ، جیسے پتہ نہیں کیا کیا. یعنی یہ تو ابھی شروع ہے، یہ تو ابھی ہم آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے. اور ہم کیوں بڑی نشانیاں، اب اللہ انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی دیکھ لی ہیں، میری بات بھی سن لی ہے، تمہیں سمجھ بھی آ گئی ہے کہ میں اللہ ہی ہوں، میں تم سے جو بات کر رہا ہوں میں تمہارا اللہ ہوں. اب اللہ ان کو کہہ رہا ہے اذهب الى فرعون، اب جاؤ تم فرعون کے پاس. اب اللہ انہیں وہ مشن دے رہا ہے. ہم ایسے نا جیسے ہم لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو منہ کھولتے ہی اپنا ہاں جاؤ یہ کام کرو، جاؤ تم وہ یہ کرو، جاؤ سارا گھر صاف کر دو، جاؤ ساری استری کر دو. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے ایک فیورٹ بندے سے بات کر رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ وہ آگ کے پاس پہنچتے ہی انہیں یہ نہیں کہ موسیٰ فرعون سے آپ بھاگیں آپ واپس فرعون کے پاس جائیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے اصول سمجھائے، دیکھو میں تمہیں ایک مشن دینے والا ہوں، تو میں تمہارا اللہ ہوں اور میں جو بھی میں تمہیں پسند کیا ہے، جو بھی وحی ہو تم نے اس کو فالو کرنا ہے، تم نے نماز قائم کرنی ہے، تم نے یہ پہلے سب سے پہلے تو جوتے اتارو، ادب سیکھو، پہلا سبق اس میں یہ ہے ادب سیکھو، ٹھیک ہے نا. اور ادب کے بغیر انسان کچھ نہیں سیکھ سکتا. یہ ابھی جس مدرسے کی میں آپ سے بات کر رہی ہوں یہ پہلے 1.5 دن تقریباً آپ سمجھے 8 سے 10 گھنٹے یہ لوگ آداب القرآن پڑھاتے ہیں. اتنے لمبے وہ لیکچر ہوتے ہیں، میں سن کے وہ دیکھ کے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ اٹینڈ کر کے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے بغیر قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہے. تو آداب جو ہیں پہلے آپ جوتے اتاریں، پھر آپ یہاں آئیں، ایک ڈسپلن، اور پھر یہ گراؤنڈ رولز ہیں، یہ اصول ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو وارننگ دی ہے کہ جو لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے ان کے پیچھے نہ جائیں، وہ آپ کا ایمان خراب کر دیں گے. اور پھر اللہ نے انہیں فزیکل سائنس دیے ہیں، اور یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اور یہ پھینک دیں آپ اور یہ دیکھیں کیا بن گیا، سب کر کے پھر اللہ کہہ رہا ہے اذهب الى فرعون، آپ جائیں فرعون کی طرف، انه طغى، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو کہا نا، شروع میں کہا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تو آپ کو پسند کیا ہے. اللہ کسی کو کہہ رہا ہے، مطلب بھائی اللہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے، یہ پڑھ کے انسان کہتا ہے کہ اللہ کسی کو یہ کہہ رہا ہے. تو وہ ہاں بالکل یہ پڑھ کے، اب جب پہلے اختر بہت پرانا نام ہے لیکن اب مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے نام جب آپ کو اس کا مطلب آ جاتا ہے، پسند کیا ہوا. تو یعنی کہ اللہ ایک انسان کو یہ کہہ رہا ہے تو اس سے اللہ کیا کام لے رہا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ سرکشوں کے پاس بھیج رہا ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو میری وارننگ دیں. یعنی دنیا میں میرے خیال میں جو ٹاپ کا جو کام ہے وہ یہی حق اور باطل کا مارکا ہے، اور اس میں جو لوگ حق کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. تو آپ جائیں فرعون کے پاس، انہو طغی، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ نے جو بات کی ہے، یعنی اب یہ سب کچھ سن کے ان کو، جیسے ہمیں کوئی ایک دم سے بہت بڑا مشن دے دے، ہمیں کوئی کہے کہ آپ یہ، ان کو تو معجزے دیے ہیں نا، تو ہمیں بھی کہیں کہ اب آپ سپر وومن بن گئی ہیں، اب آپ اڑ سکتی ہیں، آپ کے پر بھی بن گئے ہیں اور آپ فلاں ہو گئی ہیں، یہ وہ ہو گئی ہیں، اور جائیں یہ کام کریں.
تو ہم پیچھے مڑ کے دیکھے بغیر ہم تو بھاگیں گے وہاں سے کہ ہم ابھی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں، یا اللہ آپ دیکھیں میں تو سپر وومن ہوں، میں تو بہت کچھ کر سکتی ہوں. یہاں پہ حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالا، حضرت موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے. یعنی جب انہوں نے یہ سنا کہ اتنا بڑا کام، فرعون کو تو یہ دیکھ چکے ہیں، فرعون سے یہ خود ہی بھاگے ہوئے ہیں، بچپن میں اس کے قتل ہونے سے یہ بچے ہوئے ہیں، اچھی طرح یہ فرعون کو جانتے ہیں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کو؟ یا اللہ میرا سینہ کھول دے کسی بھی بڑے مشن سے پہلے، کسی بھی اور کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہے، یقین کریں ہر کام بہت بڑا ہے. بچوں کی پرورش، تعلیم، لوگوں کو اچھی بات کی تلقین کرنا، گھر صاف کرنا، ہر چیز بہت بڑے بڑے کام ہے. یہ سب سے پہلے کھلا دل، فراخ سینہ، سب سے پہلے جو چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، جو مدد ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے، یا اللہ مجھے دل کی تنگی سے بچا لے. جیسے سورہ تغابن میں ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، اولئک ھم المفلحون، یہی بڑی کامیابی والے، ہمیشہ کی کامیابی والے. تو انہوں نے یہ سن کے یقیناً ان کا دل تنگ ہوا ہے، فرعون کے پاس واپس جانا ہے کیونکہ یہ تو بھاگے ہوئے ہیں وہاں سے. تو یا اللہ میرا سینہ کھول دے، یہ جو اندر یوں یوں ہو رہا ہے یہ کم کر دے، میرا سینہ ایک دم کھول دے، کشادہ کر دے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام. اور اس کے بعد ان میں ایک فزیکل ویکنس ہے جو یہ اللہ کے سامنے اس کا بیان کر رہے ہیں کہ ان کی زبان میں لکنت تھی. تو یہ کہہ رہے ہیں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور کھول دے وہ گرہ جو میری زبان میں ہے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں. تو بڑا کام کرنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے دل کی کشادگی مانگی ہے، بخل سے پناہ مانگی ہے، شح جو ہے سینے کا تنگ ہو جانا، جیسے ہم لوگوں کے دل چھوٹے دل سے پناہ مانگی ہے انہوں نے. اس کے بعد یا اللہ میرا کام آسان کر دے، مجھے کوئی کام مشکل نہ لگے. جو کام آپ کو مشکل لگتا ہے وہ نہیں کرتے، پھر آپ دل ٹوٹ جاتا ہے، پھر بہانے کرتے ہیں، چھپتے ہیں. تو مجھے ہر کام آسان لگے. ٹھیک ہے. پھر میرا جو فزیکل کمزوری ہے یا اللہ، ایک فزیکل کمزوری ہے مجھ میں کہ میری زبان میں لکنت ہے، لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آتی، تو آپ وہ میرے لیے کم کر دیں، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں. اب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے بہت ہی طاقتور بنا دے یا اللہ، اور مجھے وہ والی تلوار دے دے جو کسی کو ٹچ بھی کرے تو وہ مر جائے، کیونکہ لڑنے جا رہے ہیں. لیکن یہ سب سے پہلے زبان، بہت ہی خوبصورت دعا، یہ پرفیکٹ ترین، قرآن کی ہر دعا زبردست ہے. پوری دنیا میں الہدا ہے. بالکل دل میں اخلاص. ہاں بالکل. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات انہیں سمجھ آ جائے، میری بات میں آسانی ہو ان کے لیے. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَاجْعَلْ لِي، اور بنا دے میرے لیے وزیرا من اہلی. وزیر، وزرا، بوجھ اٹھانے والا، اسسٹنٹ. تو میرا وزیر بنا دے میرے خاندان میں سے ہارون اخی، ہارون جو میرا بھائی ہے. تو حضرت ہارون کے نبوت کی دعا بھی یہ مانگ رہے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ میرا اسسٹنٹ بن جائے، میرے ساتھ میرا بوجھ اٹھائے. انہوں نے یہ دعا مانگی ہے. اشدد، مضبوط کر دے، بہی ازری، اس سے میری قوت. واشرکہ، اور اسے شریک کر دے، فی امری، میرے کام میں. کئی نسبحک، تاکہ ہم تسبیح کریں تیری، کثیرن، بہت سی. ونذکرک، اور ہم یاد کریں تجھے، کثیرن، کثرت سے. انکا، بے شک تو، کنتا، تو ہے، بنا بصیرا، ہمیں خوب دیکھنے والا. تو اب یہ انہوں نے اللہ سے دعا کی ہے، اور جیسے دعا کی ہے اسی طرح بالکل پوری ہوئی ہے. حضرت ہارون بھی پیغمبر بن گئے اور ان کی خوب مدد کی انہوں نے، اور انہوں نے خوب اللہ کی عبادت کی. اور قالا، اللہ نے کہا، قد اوتیتا، تحقیق تجھے دے دیا گیا ہے، سؤلک،
جو تو نے مانگا ہے یا موسیٰ، اے موسیٰ. تو ویسے یہ بھی مطلب کہ ایک چیز گزر جائے، ایک وقت گزر جائے، ہم دعا مانگتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں وہ دعا تو اللہ کے پاس امانت ہو گئی ہے نا، بس ہم یقین بھی ہو اگر ہمیں قبولیت کا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے پاس اب امانت ہے، بس اللہ کی مرضی ہے جب بھی وہ اس کو قبول کرے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ چونکہ اللہ نے پہلے ان کو کہا ہے اذهب الی فرعون، ایک مشن اللہ نے ان کو دے دیا ہے کہ آپ جائیں اور یہ کام کریں، اور پھر انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی ہے بڑی خوبصورت ڈیٹیل میں، اور اس دعا کے بعد اللہ نے مشن پہ بھیجنے سے پہلے ان کو کہا ہے کہ ہاں یہ میں نے آپ کی بات مان لی ہے، آپ نے جیسے مانگا تھا یہ ہو گیا. یعنی اللہ جب کسی کو کوئی بڑا کام دیتا ہے تو وہ اپنے ذمے پھر کچھ نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے کہ ہاں جو آپ پلان کر رہے ہیں، جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے ویسا ہی ہے جیسے آپ مانگ رہے ہیں، اگر آپ میرا کام کر رہے ہیں، اگر آپ اخلاص سے میرے لیے کام کر رہے ہیں تو جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور تحقیق ہم نے احسان کیا، عَلَيْكَ، تجھ پر، مَرَّةً اخرى، ایک بار اور بھی. اب یہ حضرت موسیٰ کی ایک لحاظ سے وہ تسلی کر رہے ہیں کہ اے موسیٰ، جیسے اللہ حضرت موسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ ہماری اور آپ کی دوستی تو بہت پرانی ہے، آپ کو تو ابھی پتہ چلا ہے، آپ تو ابھی ہم سے بات کر رہے ہیں، ہم نے تو وہ بھی آپ کے لیے بڑا کام کیا تھا جب آپ کی اماں نے آپ کو دریا میں ڈال دیا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ایک اور بھی آپ پہ احسان کیا تھا، اذ اوحینا، جب ہم نے الہام کیا تھا، الی امک، تیری ماں کو، ما یوحا، جو بھی الہام کرنا تھا، جو بھی ان کو آئیڈیا دینا تھا، ان اقذفیہ، یہ کہ اسے ڈال دے، فی التابوت، ایک صندوق میں، فاقذفیہ، پھر اسے ڈال دے، فی الیم، دریا میں، فلیلقہ الیم، پھر اسے ڈال دے اس دریا میں، بالساحل، ساحل پر، یا خذ ہو، اگلے ساحل پر، یا خذ ہو، اسے لے لے گا، عدو، میرا دشمن، عدو لی و عدو لہو، اور اس کا دشمن. اب یہ وہ بیبی ہے جس کو بچانے کے لیے، کیونکہ بنی اسرائیل کا وہ سال تھا جس میں وہ ہر بچے کو قتل کر رہے تھے، اسے ذبح کر رہے تھے، تو ان کی اماں کو یہ ایک الہام ہوا، ایک آئیڈیا آیا اللہ کی طرف سے کہ آپ ان کو ایک ڈبے میں ڈال کے دریا میں ڈال دیں، اور اگلے ساحل پر اسے ہمارا دشمن اور اس کا دشمن پکڑ لے گا. یہ بھی اللہ نے ان کو، کیونکہ روایات میں یہ ہے کہ ان کے گھر سے وہ محل نظر آتا تھا، ایک دریا بہتا تھا اور کہیں ان کا گھر تھا، اور ڈاؤن دا اسٹریم جو ہے، ڈاؤن اسٹریم کہیں وہ فرعون کا محل تھا. تو وہ اسے اٹھا لیں گے. وَأَلْقَيْتُ، اور میں نے ڈال دی ہے، عَلَيْكَ، تجھ پر، مُحَبَّةً مِّنِّي، محبت اپنی طرف سے، وہ بچے کے لیے، وَلِتُصْنَعَ، اور تاکہ تو پرورش پائے، عَلَىٰ عَيْنِي، میری آنکھوں کے سامنے. استمشی، جب جا رہی تھی، اختکا، تیری بہن، فتقول، تو وہ کہہ رہی تھی، هل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی من یکفلہ، جو اس کی پرورش کرے گا. اب روایات میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ جب ڈسکور ہوئے تو فرعون کی بیوی، یہ بھی قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ کتنا پیارا ہے اور اسے ہم لے لیتے ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک اچھا بن جائے گا، اور وہ بچہ انہوں نے رکھ لیا، اسے قتل ہونے سے بچا لیا، جو آسیہ تھی، فرعون کی جو بیوی تھی. لیکن وہاں پر جو ان کی میڈس تھیں یا جو دودھ پلائی دایا تھیں، وہ بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا. تو یہ جو بہن تھی ان کی، وہ فالو کر رہی تھی اس صندوق کو، اور اس محل میں جا کے اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کون اس کا کفالت کر سکتا ہے. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہاں، کیونکہ بچے کو بھوک لگی ہوئی تھی یا وہ کمزور ہو رہا تھا. فرجعناکا، پس ہم نے تجھے لوٹا دیا، الی امک، تیری ماں کی طرف، کئی تقر، تاکہ ٹھنڈی ہو جائے، عینھا، اس کی آنکھ، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے. تو وہ ماں جو کہ انتہائی غم میں تھی، یقیناً اپنے بچے کو پانی میں ڈال چکی تھی اور اس کو کچھ نہیں پتا تھا، تو اس کی بہن فالو کرتے کرتے گئی ہے اور وہ دیکھا ہے اس نے، اور وہاں پہ جب بچہ رو رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی اس کی ہیلپ کر سکتا ہے، وہ آ کے اس کو دودھ پلا سکتا ہے. اور وہ ماں جو تھی اس کو ہائر کر لیا گیا ایک دودھ پلائی کی حیثیت سے فرعون کے محل میں.
تو حضرت موسیٰ جو تھے وہ اپنی ماں کی گود میں ہی پلے وہاں پہ، اور لیکن رہتے وہاں تھے. وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور تو نے قتل کیا ایک شخص کو، فَنَجَّيْنَاكَ، پس ہم نے تجھے نجات دی، من الغم، غم سے، وَفَتَنَّاكَ، اور تجھے آزمایا، فتونا، کئی آزمائشوں سے، فَلَبِثَ، پس تو رکا، سنینا، کئی سال تک، فی اہل مدین، مدین والوں میں، ثم، پھر، جئت علی، تو آیا، علی قدر یا موسیٰ، ایک وقت مقرر پر تو آ گیا، وَاسْتَنْعَتُکَ، اور ہم نے تجھے بنایا، لنفسی، خاص اپنے لیے، اذهب، تو جا، انت و اخوک، تو اور تیرا بھائی، بآیاتی، میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا، اور سستی نہیں کرنی، فی ذکری، میری یاد میں. اتنے سارے احسان کرنے کے بعد اللہ انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو مشن میں نے آپ کو دیا ہے آپ نے وہ پورا کرنا ہے، اور میری یاد میں سستی نہیں کرنی. جب میری یاد میں سستی نہیں کریں گے تو وہ مشن پورا ہو جائے گا. اذهبا، تم دونوں جاؤ، الی فرعون، فرعون کے پاس، انہ طغی، بے شک وہ سرکش ہے. اب 2 دفعہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ بڑا سرکش ہے، وہ فرعون بڑا سرکش ہے، بڑا ظالم ہے. تو اور حضرت موسیٰ کو اللہ نے کیا کیا معجزے دکھائے ہیں، اور جو انہوں نے دعا کی ہے وہ پوری ہو گئی ہے. ان کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بھائی بھی پیغمبر بن گیا ہے، آپ بالکل آپ سیٹ ہو گئے ہیں، سب کچھ جو آپ مانگ رہے ہیں ویسے ہی ہو گیا ہے. تو نیچرلی انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ میاں اب یہ کہے گا کہ آپ جا کے فرعون کی گردن اڑا دیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اب تو آپ سپر مین بن گئے اور آپ کا بھائی بھی آپ کے ساتھ ہو گیا، اب تو آپ بہت ہی سپر مین. دیکھیں مطلب کہ اللہ کی قدرت ہے نا. فرعون کے خلاف ایک پیغمبر تیار ہوا اور اس کا بھائی بھی نبی بن گیا، اور ان کو فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے، اور اللہ نے 2 دفعہ کہا ہے کہ وہ بڑا سرکش ہے، یعنی اللہ اس سے بہت ناراض ہے. ٹھیک ہے جی. اب اللہ کہہ رہا ہے فقولا، پس تم کہو، لہو، اس کے لیے، قولا لینا، ایک نرم بات. یعنی جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو اس سے نرمی سے بات کرو. لعلہ، شاید کہ وہ، یتذکر، نصیحت لے لے، او یخشا، یا وہ ڈر جائے. اس میں یعنی یہ اتنا ایک ڈیپ انسائٹ ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی فطرت یا، لیکن اللہ کی سنت، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت خود ہی فرض کر لی ہے. میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن میں نے رحمت چوز کر لی ہے اپنے لیے، اور میں رحمت کرنے والا ہوں، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، اور یہ میری خصوصیات ہیں، یہ میری صفات ہیں. تو اس فرعون کے لیے جس کے لیے اللہ نے اتنا بڑا پلان بنایا ہے، حضرت موسیٰ کو بیبی ہوتے ہوئے اس کے گھر میں اس نے پرورش پائی ہے، اور اس کو زندہ رکھا ہے، اور اس کو جوان کیا ہے، اور پھر اس سے قتل کروایا ہے، پھر وہ وہاں سے بھاگا ہے، اور پھر جہاں بھی گیا وہ وہاں سے واپسی پہ اللہ اس کو نبوت دے رہا ہے اور اس کی دعائیں قبول کر رہا ہے. اسے کہہ رہا ہے کہ یہ فرعون جو ہے یہ بڑا ہی شریر ہے، یعنی کتنے سالوں سے اللہ نے اس کو مہلت دی ہوئی ہے. تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اب تم اس کے پاس جاؤ، اور لیکن تم کیا کرو، اس کے لیے ایک نرم بات کرو، شاید کہ وہ نصیحت لے لے یا وہ ڈر جائے. یعنی اللہ کی طرف بلانے کا جو طریقہ ہے وہ نصیحت کا ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے اور فلاں ڈنگ پنگ، دیکھیں جو لوگ تاریخ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ دوز ہو بلیو ان ہسٹری دے بیکم ہسٹری. اس دنیا میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں نا، وہ ہسٹری بس وہ کام کرتے ہیں، وہ بس جو ان کے اپنی وہ ہوتی ہے، جو ان کو الہام ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ کام کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کی عادت یہ ہے کہ آپ نرم بات کریں. اور لینن یہ لفظ جو ہے نا، یہ بڑا ہی جیسے لینا ایک نام بھی ہے، یہ بہت یعنی ملائم، اسموتھ اور خوشگوار، اور بالکل جس میں کوئی ناگواری کا عنصر نہ ہو، ناٹ اوفینسو، ایسا مطلب ہے. تو آپ ان سے ایسی بات کریں. قالا،
وہ دونوں بولے. اب یہ تو فرعون، یہ تو بندے ہیں، انسان ہیں، یہ فرعون کو جانتے بھی ہیں. تو اللہ کو کہہ رہے ہیں قالا، دونوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف، بے شک ہم تو ڈرتے ہیں، ان یفرط علینا، یہ کہ وہ زیادتی کرے گا ہم پر، او ان یطغی، یا وہ حد سے بڑھ جائے گا، کیونکہ یہ فرعون کے ظلم دیکھ چکے ہیں، اور ایک بھائی جو ہے وہ اس کے قتل سے خود ہی بچا ہوا ہے، ذبح ہونے سے بچا ہوا ہے وہ. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہم پر زیادتی کرے گا اور وہ تو حد سے بڑھ جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے قالا، اللہ نے فرمایا لا تخافا، تم دونوں نہ ڈرو، اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع، میں سنتا ہوں، وارا، اور میں دیکھتا ہوں. یعنی اس سے بڑی کیا تسلی ہو سکتی ہے ایک انسان کے لیے جو بہت ظلم فیس کر چکا ہو، جو بھاگ چکا ہو ایک جگہ سے، اور جس کی پوری قوم ایک مبتلا عذاب ہو، پوری زندگی وہ دیکھ چکا ہو کہ اس کی قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی لڑکیوں کو اٹھا کے کیسے استعمال کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو کیسے ذبح کیا جا رہا ہے، پورے خاندانوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں. یعنی بلکہ اس کی ایک فلم ہے، پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، شاید موزیزی نام ہو. ہاں، سلیب کی طرح مسلوب کرتا تھا لوگوں کو، ذل اوتاد جس کو کہتے ہیں نا. ہاں، تو وہ فلم میں نے دیکھی تھی، لٹرلی مطلب ہالی ووڈ والے بھی ویسے بڑے اللہ والے ہیں، بڑی وہ اتنی خوفناک مووی تھی، بالکل ایسے جیسے اس میں یہ ظلم ہے کہ وہ ذبح کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ مسولیوں پہ چڑھاتے ہیں، اور بالکل یہ سین تھے اس میں سارے، اتنا ظلم اس نے کیا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہ ڈریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں. فاتیا ہوں، پس جاؤ اس کے پاس، فقولا، اور تم کہو انا رسولا ربکا، ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، فارسل، پس بھیج دے، معنا، ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل کو. یہ زیادہ خطرناک ڈیمانڈ ہے، اس سے پہلے والی خطرناک نہیں تھی کہ آپ اس کے ساتھ نرمی سے بات کریں اور آپ اس سے اچھی طرح بات کریں. اصل ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ نے پوری بنی اسرائیل کو وہاں سے لے کے نکلنا ہے. یعنی بنی اسرائیل جو ایک مبتلا عذاب قوم تھی، جو کہ یہ حضرت یوسف جب کنعان میں جا کے حضرت یعقوب کے بیٹے اور وہ حضرت یوسف آئے اور پھر مصر میں آباد ہوئے، مصر کے بادشاہ بن گئے نا حضرت یوسف، تو یہ تو سارے بنی اسرائیل تھے اور ان کے بہت اچھے دن تھے، ان کی حکومت تھی، لیکن ان کے بعد آہستہ 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 بنی اسرائیل گمراہ ہو گئی، عیاشیوں میں پڑ گئی، بدعتوں میں، برائیوں میں پڑ گئی، یہاں تک کہ فرعون والے جو ہیں وہ ان کے اوپر رولرز بن گئے. جیسے ان بیچاروں کے ساتھ ہر جگہ ہوتا ہے ویسے وہاں بھی ہوا، اور جیسے ہر بدقسمت قوم کے ساتھ ہوتا ہے، ہر بدبخت قوم کے ساتھ، کہ وہ اس کے اوپر ایک اور قوم آ جاتی ہے جو اسے کہیں زیادہ ظالم ہوتی ہے اور وہ اسے کرش کرتی ہے. تو یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ اپنی عذاب کی مدت کاٹ چکے تھے اور وہ عذاب اب ختم ہونے والا تھا، اور اس کے ختم ہونے کی صورت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ جیسا پیغمبر، حضرت ہارون جیسا پیغمبر ان کو دیا گیا کہ اس نے پوری قوم کو لے کے مصر سے نکلنا ہے اور انہوں نے ایک ہجرت کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ حکم آ گیا، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور انہیں سزا نہ دے، قَدْ جِئْنَاكَ، تحقیق ہم آئے ہیں، بِآیَةٍ، نشانی کے ساتھ، من ربک، تیرے رب کے ساتھ، والسلام، اور سلامتی ہے، علی من اتبع الہدی، اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی. یہ سلام جو ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. انا، بے شک، قد اوہیا، تحقیق وحی کر دی ہے، الینا، ہماری طرف، ان العذاب، یہ کہ عذاب، علی من کذب، اس پر ہے جس نے جھٹلایا، وتولا، اور منہ پھیرا. قالا، اس نے کہا، فمن ربکما یا موسیٰ، تیرا رب کون ہے اے موسیٰ، تیرا رب کون ہے؟ قالا، ربنا الذی، ہمارا رب وہ ذات ہے، آتا، جس نے عطا کی، کل شیء، ہر چیز، خلقہ، اور اس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت دی، اس کی تخلیق دی، ثم ہدا، پھر اسے ہدایت بھی دی، اس کی رہنمائی کی. قالا، اس نے کہا، فما بال القرون، پس کیا حال ہوا، الاولی،
پچھلی جو باتوں کا. بال القرون، بال حال ہوا، قرون الاولا پچھلی جماعتوں کا، پرانے زمانے کی لوگوں کا. قال اس نے کہا علمہما اس بات کا علم عند ربی میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، لا یضل نہ وہ غلطی کرتا ہے ربی میرا رب، ولا ینسا اور نہ ہی وہ بھولتا ہے. الذی وہ ذات جعل لکم الارض جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو، مہدن ایک بچھونا، وسلکا اور چلائی ہیں لکم تمہارے لیے، فیہا سبلن اس میں راستے، وانزل من السماء اور نازل کیا ہے آسمان سے، ماء پانی، فاخرجنا پس ہم نے نکالا، بہی ازواجن اس میں سے جوڑے، من نبات شتا نباتات کے، سبزیوں کے مختلف، کلو تم کھاؤ، ورعو اور چراؤ، انعامکم اپنے مویشی. ان فی ذالک بے شک اس چیز میں، لآیتن نشانیاں ہیں، لأولی النہی عقل والوں کے لیے. اب یہ جو بات ہے نا، قال فمن ربکما یا موسیٰ، یہاں سے حضرت موسیٰ کا ایک لیکچر شروع ہو رہا ہے جو وہ دے رہے ہیں کہ میرا رب وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو اس کی تخلیق بخشی ہے اور پھر اسے اس کی رہنمائی کی ہے، اس کو ہدایت دی ہے. تو پھر پوچھا گیا کہ پچھلی جماعتوں کا کیا حال ہوا، اس سے پہلے جو لوگ ایسے توحید کے دعوے کرتے تھے ان کا کیا حال ہوا. قالا حضرت موسیٰ نے کہا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وہ غلطی بھی نہیں کرتا اور وہ بھولتا بھی نہیں ہے. اور پھر عقلی دلائل ہیں جو اللہ کی قدرت کے بارے میں ہیں. منہا خلقناکم اس میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا اور اس میں، نعیدکم ہم لوٹا دیں گے تمہیں، ومنہا نخرجکم اور ہم نکالیں گے تمہیں، تارتن اخرى دوسری بار بھی ہم تمہیں اسی میں سے نکالیں گے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ اور تحقیق ہم نے اسے دکھائیں، آیاتنا اپنی نشانیاں، کلہا ساری کی ساری، فَكَذَّبَ تو اس نے جھٹلایا، وَأَبَى اور انکار کیا. قال اس نے کہا اجئتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، یہ فرعون کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اجئتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتخرجنا تاکہ تو نکال دے ہمیں، من ارضنا ہماری زمین سے، بسحرک اپنے جادو سے، یا موسیٰ اے موسیٰ. ساری بات جب حضرت موسیٰ نے اس کو سمجھائی اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہمارا اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان بنائے ہیں اور زمین بنائی ہے اور پانی نازل کیا ہے اور اس میں سے جوڑے بنائے ہیں نباتات کے، عقلی دلائل ہیں سارے نا. دیکھیں وہ پچھلا جو جتنا حضرت موسیٰ کا لیکچر ہے نا، اس میں کہیں پہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، پورے لیکچر میں نہیں ہے نا، کہیں پہ نہیں ہے. یہ ہے اس طرح ہے، اللہ نے سب چیز کو ہدایت دی ہے اور وہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور اچھی اور ہمیں اسی حالت میں اللہ واپس لوٹا دے گا. سب بات کہیں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نکل جائیں یہاں سے، آپ دفع ہو جائیں یہاں سے، کہیں پہ بھی اس نے یہ نہیں کہا نا. فرعون یہ کہہ رہا ہے، قالا اس نے کہا کہ کیا تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے تاکہ تو ہمیں ہماری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ پس ہم ضرور تیرے مقابلے میں لائیں گے، بِسِحْرٍ مِثْلِهِ ایک جادو اسی جیسا. جب حق کی بات ہوتی ہے نا، جب ایک ناحق بات ہو رہی ہو، ایک چھوٹے سے لیول پہ آپ دیکھ لیں، اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اپنے شہر میں، اپنے تھانے میں، ایک جگہ آپ سوچیں جہاں پہ کوئی ناحق بات ہو رہی ہے، کوئی غلط بات ہو رہی ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ایک سچویشن ہے اور اس میں کوئی ایک اٹھ کے حق کی بات کرے، کوئی ایک یہ کہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ایسا نہ کریں، یہ بری بات ہے، اللہ میاں ناراض ہو جائے گا. دیکھیں آپ کسی کا حق ماریں گے تو پھر اللہ میاں آپ کو یہ حق کی بات کی نا اس نے. اب اس نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ آپ سارے اٹھ کے اس گھر سے نکل جائیں، یا آپ سارے اس ڈپارٹمنٹ سے نکل جائیں، یا آپ سارے فائر ہو جائیں. اس نے بالکل یہ نہیں کہا، اس نے صرف حق کی بات کی ہے. لیکن وہ سارا سسٹم، وہ سارا گھر کے لوگ یا وہ سارا ڈپارٹمنٹ
وہ اس کے دشمن بن جائیں گے. جو ناحق کرتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ غلط ہے اور اس بات کو ہم نے غلط ثابت کرنا ہے اور اس بات کے خلاف ہم نے ایک ٹیم تیار کرنی ہے جی. ہوتا ہے نا ہر جگہ. اسی طرح فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہماری اس زمین سے نکال دیں. حالانکہ حضرت موسیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ نکل جائیں، اپنے ملک سے ہی نکل جائیں، کچھ نہیں کہا انہوں نے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو لائیں گے تمہارے مقابلے میں بسحر مثلہ، ایک جادو اسی جیسا. فجعل بیننا و بینکا، پس مقرر کر دیں ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان موعدہ، ایک وعدہ. لا نخلفہ، ہم اس کے خلاف نہیں کریں گے. نحن، ہم ہی، ولا انت، اور نہ تو ہی. مکانن سوا، ایک ہموار میدان میں ہم مقابلہ کریں گے. تو اب اس کا پیغام سن کے اگر اس کی پوری بات فرعون سن لیتا، آپ سوچیں ہسٹوریکلی، اور فرعون بہت زیادہ انٹیلیجنٹ آدمی تھا. آج بھی اس کی جو دنیا میں اس فیملی کی جو یادگاریں ہیں ویسی چیزیں ماڈرن لوگ بھی نہیں بنا سکتے، نہ سوچ سکتے ہیں وہ کیسے بنی ہیں. تو یہ اتنے انٹیلیجنٹ لوگ تھے. اگر یہ اسی وقت موسیٰ کہتے کہ یہ آپ کو یہ بنی اسرائیل چاہیے، گندے منندے میلے کچیلے، لے جائیں، سارے لے جائیں، تو کیا تھا اس میں؟ لیکن جو ایک ناحق کرنے والے کی میں کو اللہ کی ایک پھٹکار ہوتی ہے ان کے اوپر، ان کی عقل سلب ہو جاتی ہے، ان کی سمجھ ختم ہو جاتی ہے اور وہ ہر ایک چیز کو نیگیٹولی لیتے ہیں اور ہر چیز کو پرسنلی لیتے ہیں اور ہر چیز کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی میں وہ کرش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایک مقابلہ کریں گے آپ سے ایک کھلے میدان میں. قال موعدکم، اس نے کہا تمہارا وعدہ یوم الزینت. یوم الزینت اپیرنٹلی تو ہے سجاوٹ والا دن، زینت سجاوٹ کو کہتے ہیں، لیکن اس سے یہ لگتا ہے ہسٹوریکلی کہ کوئی ایک دن تھا وہاں پہ، جیسے کرسمس ہے، جیسے ہالووین ہے، کوئی موقع ہے وہاں پہ، ایک میلہ ہے جس میں وہ سب چیزوں کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں، ایک جشن کر رہے ہیں وہ لوگ. تو وہ یوم زینت انہوں نے مقرر کیا. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ، اور یہ کہ جمع کیے جائیں گے لوگ، ضحیٰ، دن سورج چڑھے. فتولا، پھر لوٹ گیا فرعون، فجمع، پس اس نے جمع کیا، کیدہ، اپنے دو، ثم آتا، پھر وہ آ گیا. قال لهم موسیٰ، اس نے کہا ان کو موسیٰ نے کہا، ویلکم، تباہی ہے تم پر، لا تفترو، تم نہ گھڑو، علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ. فیسحتکم، پس وہ تباہ کر دے گا تمہیں، بعذاب، اپنے عذاب سے. وقد خوابا، اور تحقیق نامراد ہو گیا، من افترا، جس نے جھوٹ باندھا. فتنازعوا، پس وہ جھگڑنے لگے، امرہم بینہم، اپنے کام میں آپس میں. واسروا النجوی، اور انہوں نے چھپ کے مشورے کیے. اب فرعونیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں گروپس بن گئے آپس میں. ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایک ایسا گروپ ہو جس نے یہ کہا ہو کہ یہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اسے یہ بنی اسرائیل چاہیے تو لے جائیں نا. یہ ہو سکتا ہے کسی گروپ نے یہ کہا ہو اور وہ آپس میں انہوں نے مشورے کیے اور وہ لڑنے لگے اور انہوں نے ایک پلاننگ کی آپس میں. قالو، وہ کہنے لگے، ان ہازانی، بے شک یہ دونوں، لساحرانی، دونوں جادوگر ہیں. یریدانی، یہ چاہتے ہیں، ان یخرجاکم، یہ کہ تمہیں نکال دیں، من ارضکم، تمہاری زمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے. ویذھبا، اور وہ لے جائیں، بطریقتکم المثلی، اور وہ تمہارا یہ اچھے اچھے طریقے جو تمہارے ہیں، جو تمہاری روایات ہیں، جو تمہاری ٹریڈیشنز ہیں، جو تم نے اتنی بڑی سویلائزیشن بنائی ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسے مسلا کر دیں. مسلا انسلٹ کر دینا، تباہ کر دینا، کہ یہ تمہارا یہ سارا جو اتنی بڑی سلطنت تم نے بنائی ہے، یہ تو اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو میجورٹی جو تھی وہ یہ کہہ رہی تھی. مائنورٹی ہو سکتا ہے یہ کہہ رہی ہو کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں کر رہے، آپ کیوں لڑ رہے ہیں ان سے، لیکن میجورٹی یہ بات کر رہی تھی. فَأَجْمِعُوا، پس جمع کر لو، کیدکم، اپنے داؤ، ثم اتو، پھر تم آ جاؤ، صفا،
صفیں باندھ کر لائنوں میں. وقد افلح اليوم اور تحقیق کامیاب ہوگا آج کے دن من استعلا جو غالب آ گیا جو جیت گیا. قالو وہ بولے یا موسیٰ اے موسیٰ اما ان تلقیا یا تو یہ کہ تو ڈال و اما اور یا ان نکونا یہ کہ ہم ہوں اول من القا پہلے وہ جو ڈالے. اب یہ ٹاس کر رہے ہیں. وہ دن آ گیا ہے یوم زینت میں یہ اکٹھے ہو گئے ہیں کھلے میدان میں. کوئی بڑے ایکسپرٹس جمع کیے گئے ہیں جو جادوگر ہیں.